الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ عز و جل آج 16 نومبر 2023 کو ہماری لیول 4 کی 23ویں کلاس کا سلسلہ ہے۔ توضیح و توقید کتاب جاری ہے اور اس کی ہم نے نصف النہار کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بقیہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب مزید بھی یہ آگے 3 مشقیں چل رہی ہیں جن کو آپ طلبہ کرام نے حل کرنا ہے۔ میں بھی حل کر رہا ہوں لیکن میں گروپ میں نہیں بھیج رہا تاکہ اب دیکھیں کہ اب مزید کون حل کرتا ہے اور کس انداز سے حل کرتا ہے۔ تو میں نے بھی دوسری مشق تو میں نے بھی حل کر لی اپنی کتاب پر، باقی انشاءاللہ میں 1-2 دن میں میری مکمل ہو جائیں گی۔ آپ تمام طلبہ کرام بھی اس کو کرنے کی کوشش فرمائیں۔ آگے سے پڑھتے ہیں۔ وہی طریقہ کار ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 4 نومبر ہی چل رہی ہے۔ بریلی شریف تھی تو اس کی تعدیل مروج پلس میں تھی، بہار شریف کی تھی اس کی تعدیل مروج مائنس میں ہے۔ اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فرق کی مثال ہے جس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے انشاءاللہ وہ آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چاروں شہروں کے نصف النہار حقیقی کا لوکل ٹائم 11:43:38.15 ہونے سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ لوکل ٹائم سے ہمیشہ ہر جگہ نصف النہار کا وقت ایک ہی رہتا ہے۔ تمام جگہ پر جو لوکل ٹائم کا نصف النہار بنا نا وہ یہی بنا، ہر جگہ جو حقیقی لوکل ٹائم بنا وہ اس کے آس پاس بنا کہ لوکل ٹائم سے ہمیشہ ہر جگہ کا نصف النہار ایک ہی وقت ہوتا ہے، بلکہ اس دن خاص میں ایک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تفاضل تعدیلین فقط 17 دقیقے ہے، یعنی 24 گھنٹے۔ ہم نے فاصلے تعدیلیں نکالا تھا نا، یعنی 24 گھنٹے کی تعدیل میں فقط اس قدر فرق آیا ہے کہ سیکنڈ کے 100 حصے کیے جائے، اس میں سے 17واں حصہ لیا جائے، یعنی 1/6 حصہ، کہ جب 24 گھنٹے میں فرق صرف سیکنڈ کا چھٹا حصہ ہوگا تو ہندوستان کے 2 شہروں میں جس کا غائب فرق 2 گھنٹہ ہے، کہ جو نصف النہار کے ٹوٹل شہر ہے تو ان کی لمبائی دیکھ لیں تو 2 گھنٹے، تو اس کے طول کتنے بنیں گے کون بتائے گا کہ کتنے طول پر پھیلا ہوا ہوگا تو اس کا غائب فرق 2 گھنٹہ بنے گا، بتائیے۔ سوال باکس میں فرمائیے گا۔ یہاں پہ فرمایا نا کہ ہندوستان کے 2 شہروں میں جس کا غائب فرق یعنی انتہائی فرق 2 گھنٹے، تو یہ 2 گھنٹے کا فرق کون سے شہروں کے بنے گا؟ بھائی 30 درجے کا، جن کے طول بلند میں 30 درجے کا فرق ہوگا ان کا فرق 2 گھنٹے کا ہوگا، کیونکہ سورج 15 درجات کو 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے، تو 2 گھنٹے 30 درجات، تو ہندوستان جو ہے وہ تقریباً 30 درجات پر پھیلا ہوا ہے، غیر منقسم ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ ایک شہر انتہائی شرقی لیا جاوے اور دوسرا انتہائی غربی، 1/6 اشاریہ کا کیا فرق ظاہر ہوگا، لیکن جب تفاضل تعدیلین زائد ہو، ابھی تو تفاضل تعدیلین کم تھا، بالکل اشاریہ 17 تھا،
اب جیسے یہ مثال زیادہ جب بھی سمجھ آئے گی بات ہے کہ جب آپ نے مشقیں حل کر لی ہوں گی. جیسے 25 دسمبر یا کم از کم 2 حل تو کی ہوں. جیسے 25 دسمبر کے تفاضل، اب 25 دسمبر کے اندر ایک دن کا تفاضل 29 دقیقے 29 ثانیے 29.88 ثانیے، یعنی قریب نصف نصف منٹ کے قریب نصف منٹ کے تو فرق واضح ہوگا. ابھی تو ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ 4 شہر ہیں. اچھا، مصنف علیہ رحمان نے کیا کیا ہے کہ ایک ہی تاریخ چاروں مثالوں کے لیے حل کی. یہ بھی نئی چیز ہمیں نیا کانسیپٹ کلیئر کروانے کے لیے ہمیں دی. تو کیا ہوا، اس سے کیا پتا چلا کہ اب چاروں کا جو لوکل ٹائم نکلا وہ 11:43 اور کچھ سیکنڈ نکلا. تو بولے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شہر کا لوکل ٹائم ایک ہی ہوگا؟ تو نہیں، بولا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو پھر اس جگہ پہ کیوں ہوا؟ بولے اس جگہ پر اس وجہ سے ہوا کہ یہیں کا اس دن فرق بین تعدیلین، تفاضل بین تعدیلین، تفاضل التعدیلین یہ کم تھا، 0.17 تھا بس. تو اس وجہ سے فرق ظاہر نہیں ہوا. لیکن وہ مثالیں جیسے کہ 5 دسمبر، 5 ہے یا 25 ہے، 25 دسمبر، تو 25 دسمبر کے اندر فرق 29.88 ثانیے کا ہے. تو اس کے اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور کسی کبھی لوکل ٹائم ایک جیسا نہیں ہوگا. ان 4 مثالوں سے واضح ہو گیا کہ ریلوے وقت سے نصف النہار حقیقی 4 نومبر کو لاہور میں 12:16 پر ہوگا، اور بریلی شریف میں 11:55 پر ہوگا، اور بہار شریف میں 11:31 پر ہوگا، اور کلکتہ میں 11:19 پر ہوگا. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ریلوے وقت حاصل کرنے کے لیے وقت لاہور 32 منٹ 32 سیکنڈ بڑھانا ہوگا، اور بریلی شریف کے بلدی وقت پر 12 منٹ 12 سیکنڈ بڑھانا ہوگا، اور بہار شریف کے بلدی وقت سے 12 منٹ 12 سیکنڈ کم کرنا ہوگا، اور کلکتہ کے بلدی وقت سے 24 منٹ گھٹانا ہوگا. ایک یہ والی بات مکمل ہوئی. تیسری بات یہ کہ کس شہر کے لیے کس قدر منٹ گھٹانا یا بڑھانا ہوگا، اس کے دریافت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ فصل طول کو 4 دقیقہ میں ضرب دینے سے جو وقت حاصل ہوا اس سے حال عام، یہ بات پیچھے بھی آ گئی تھی، حال عام کا تفاضل ہے، یعنی 5 گھنٹے 30 منٹ کا تفاضل ہے. اگر حال عام سے کم ہے، جیسے لاہور و بریلی شریف میں کہ ہاں حمزہ نر کا کہ اس کا جو تفاضل ہے یہاں پر جو اس کا جو وہ بنے گا فصل طول کو جب 4 سے ضرب دیں گے تو جواب کیا آ جائے گا؟ 4 گھنٹے اور 47 منٹ اور 27 سیکنڈ. ایک منٹ رکیے، اس کو چیک بھی کر لیتے ایک دفعہ. اچھا، لاہور پہلے ہے نا، لاہور یہ پہلا والا لاہور کا ہے اور دوسرا والا یہ بریلی شریف کا ہے. ایک منٹ رکیے. بریلی شریف کا دوسرا والا ہے تو بریلی شریف کا کیا بنا؟ 5 گھنٹے اور 17 منٹ اور 48 سیکنڈ. اور لاہور کا طول بلد ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، لاہور یہ ہے غیر منقسم ہندوستان کے لیے،
تو ابھی آپ لاہور کا حل کریں اور آپ بولیں بھائی اس کو تو 5 بجے سے مائنس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی میچ 5 ہے. تو یہ جو پرانے دور کی بات ہو رہی ہے، ادھر تو جب ساری کی ساری چیزیں ہی اس کے اندر ہوا کرتی تھی، اس کے اندر یہ مطلب وہاں پر پورا ہندوستان کے لیے میری گھنٹہ کی 5:30 سب کے لیے وہاں پر نا 5:30 ہی لیں گے، تو لاہور کے لیے بھی 5:30 ہی لیں گے. لاہور کا طول بلد ہے آج کب یعنی کہ 74 درجہ اور 22 دقیقہ ڈیوائڈ بائی 0 درجہ 4 دقیقہ ملٹی پلائی بلکہ صحیح ہے یہ 4، بلکہ میں نرکو میں نا وہ بول دیا تھا، میں نے 47 بول دیا تھا، یہ 57 ہے. 4 درجے 4 گھنٹے 57 منٹ 28 سیکنڈ. تو تفاضل کو بلدی وقت پر بڑھائیں، اور اگر حال عام سے زیادہ ہے جس سے بہار شریف اور کلکتہ کے ہاں مب جب 5 گھنٹے 42 منٹ اور 12 سیکنڈ، اور کلکتہ ہاں ند ہے 5 گھنٹے، ابھی اس کو چیک کرنا پڑے گا ند ہے ید ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر کافی زیادہ نا مس پرنٹنگ بہت ہے، حد درجہ ہے. ابھی آگے جا کے آئے گا جس کے بہت زیادہ تبدیلی ہیں. کلکتہ کا طول بلد ہے 88 درجے 30 دقیقے ملٹی پلائی بائی 0 درجے 4 دقیقے. یہ ندی ہے 5 درجے اور 52 دقیقے. تو حاصل فرق کو بلدی وقت سے گھٹائیں. رہا یہ کہ فصل طول کیسے معلوم ہوگا، تو اس کے معلوم کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اطلس یا انڈیکس آف میپ سے طول بلد معلوم کریں کہ کتنے درجے اور کتنے دقیقے ہیں. اگر درجہ 60 سے زیادہ ہو تو 60 کا ایک مرفوع لیں اور باقی کو درجہ رہنے دیں. جیسے بریلی شریف کا طول کز یعنی 79 درجے 27 دقیقے، اس میں سے 60 کا ایک مرفوع لیا تو باقی یت کز کو درجہ دقیقے کی جگہ رکھ کر ایک مرفوع یت کز یعنی 19 درجے اور 27 دقیقے کو 4 میں ضرب دیا، 4 دقیقے میں ضرب دیا. بہار شریف کا طول سے 60 کا ایک مرفوع قرار دیا اور باقی 25 درجے 23 دقیقے کو درجہ دقیقہ رکھا، یعنی ایک مرفوع 25 درجے اور 33 دقیقے کو 4 میں ضرب دیا، حاصل ضرب فصل طول ہوا. طول ماہ لام ہے یعنی 88 درجے 3 ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا. 60 کا ایک مرفوع لیا، باقی درجہ دقیقوں کو 4 میں ضرب دیا، حاصل ضرب فصل طول. اور پھر ایک مرفوع 28 دقیقے، یہ 30 دقیقے جانا. لاہور کا طول اد کب یعنی 74 درجے 22 دقیقے ہے. 60 کا ایک مرفوع لیا، طول مرفوع ایک، اور مد کب یعنی 1 درجہ 14 دقیقے، ایک مرفوع 14 درجے 22 دقیقے ہوا. اب یہ تو ایک بات مکمل ہو گئے. 5ویں بات نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ لاہور سے بریلی شریف کا فاصل 20 منٹ 20 سیکنڈ ہے.
اور بہار شریف کا 44 منٹ 44 سیکنڈ ہے، اور کلکتہ کا 56 منٹ 32 سیکنڈ ہے، اور بریلی شریف سے بہار شریف کا فرق 24 منٹ 24 سیکنڈ ہے، اور کلکتہ کا 36 منٹ 12 سیکنڈ ہے، اور بہار شریف سے کلکتہ کا فرق 11 منٹ 48 سیکنڈ ہے۔ مگر یہ بات قابل لحاظ ہے کہ یہ فرق و تفاوت صرف نصف النہار کا ہے، جس میں فقط طول کا تفاوت ملحوظ ہوتا ہے۔ طلوع غروب صبح و عشاء عصر و دہوا جس میں عرض کا فرق بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ تفاوت رہنا ضروری نہیں، یہی تفاوت رہنا ضروری نہیں، ممکن ہے کہ نصف النہار مثلا 20 منٹ تفاوت ہوا اور طلوع یا صبح میں 30 منٹ اور غروب یا عشاء میں صرف 10 منٹ ہو، یا برعکس کہ طلوع صبح صادق کا فرق 10 منٹ اور نصف النہار کا 20 منٹ اور غروب عشاء میں 30 منٹ۔ ہاں اگر دو شہر ایک ہی عرض پر واقع ہو تو جو فرق نصف النہار کا ہے وہی طلوع و غروب کے وقت ہوگا، وہی فرق صبح و عشاء وغیرہ کا بھی ہوگا۔ ساتویں بات یہ بھی معلوم ہوا کہ عام جنتریوں کا یہ طریقہ تفاضل طول نوروز، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نوروز کہتے ہیں 21 مارچ کو، یعنی کہ جس سے نیا سال شروع ہوتا ہے، نیا روز نیا دن، تو یہ 21 مارچ کا دن کہلاتا ہے۔ تب وہ کیا کرتے ہیں کہ 21 مارچ کے دن کے اندر جو فرق ہوتا ہے، تفاضل ہوتا ہے، وہ چھاپ دیتے ہیں کہ بھائی اتنا کر دیا جائے، اور ماہ مبارک رمضان شریف کے سحری و افطار کا نقشہ اس شہر کا لکھ کر دے دیتے ہیں کہ دیگر بلاد کے لیے جو تفاضل وقت نوروز میں دیا گیا ہے اس کی قدر بڑھا یا گھٹا لیں۔ یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کو غلط راہ دکھانا ہے۔ اولاً اب خرابی سنیے گا، آپ دیکھیں کیسے بیان کریں گے۔ اولاً عموماً جمتریوں کے اوقات ہی غلط ہوتے ہیں، چلو بھائی، اور بعض اگر صحیح بھی ہو تو ہرگز بلاد مختلفت الارض کے لیے صرف تفاوت طول کم و بیش کرنے سے سحری و افطار کے صحیح اوقات نہیں حاصل ہو سکتے، اور مسلمانوں کا اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو حضرات رمضان شریف کے لیے جنتریاں شائع کرتے ہیں ان کو میں صحیح مشورہ دیتا ہوں کہ ایک شہر کا وقت دیگر مختلف الارض البلاد کا تفاوت نہ لکھ دیا کریں، بہتر یہ ہے کہ ہر عرض کے کسی مشہور شہر کا وقت لکھیں اور اس عرض کے تمام یا جہاں تک ہو سکے ضلع قصبہ اور مشہور دیہات کا تفاضل لکھ دیں کہ لوگوں کو الجھن نہ ہو اور عام مسلمان فائدہ اٹھائیں۔ واللہ الموفق۔ یہ بات مکمل ہوا قاعدہ۔ اب جو حواشی ہے وہ دیکھ لیجیے۔ جس مقام مقام سے مراد ہر وہ آبادی بحری و بنوی ہے جس کا طول و عرض معلوم ہو، شہر ہو یا قصبہ یا مشہور دیہات یا غیر معروف۔ اگر کسی ایسی جگہ کا وقت نکالنا چاہے جس کا طول و عرض کتاب میں نہ دیا ہو، تو اب دیکھیے گا یہ ایک بالکل آپ کو نیا طریقہ پتہ چل رہا ہے۔ لاجکس دیکھیے، اس کتاب کے اندر آپ کو تو علم توقید کی لاجکس ملنی ہے۔ اب یہ جیسا آپ کو کیا کرا، نصف النہار کی اتنی ساری لاجکس انہوں نے بتائی، اب آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی جگہ کا عرض و طول معلوم نہیں ہے، اب کرنا ہے کیا کریں؟ دیکھیے گا، جس کا عرض و طول کتاب میں نہ دیا ہو تو اس جگہ سے ایک پچھم اور ایک پورب جگہ کو دیکھیں۔ پچھم یعنی مغرب، اور ایک پورب مشرق مغربی مقام کو دیکھیں، کون کون سا مقام ہے جس کا طول دیا ہوا ہے، اور اس کے فصل سے اس مقام کا طول معین کریں۔ پھر وہ آبادی اس جگہ سے شمال، مثال بھی دیں گے، پھر وہ آبادی اس جگہ سے شمال و جنوب میں لیں جن کا عرض دیا ہوا ہے۔ ابھی شرقی غربی لیے، جنوبی شہر لگا، اسی نسبت سے اس کا عرض معلوم کریں۔ طول و عرض اگرچہ تخمینی ہوں گے لیکن اگر صحیح تخمینہ کیا جائے تو وقت کی صحت میں اصلاً کلام نہیں۔ مثلاً مولد و مسکن فقیر راکم الحروف، اب یہ شہر کا نام ہے میجرا انڈکسن۔
اس کا طول و عرض نہیں دیا. میں ایک منٹ اس کے دیکھ رہا ہوں یہ لکھا شعر کون سا ہے یہ. میجرا انڈیکس تو وہ الگ ہے. انڈیکس ہے اور لفظ ہے یہ صوبہ بہار کا ایک شہر ہے. ہند کے صوبہ بہار کا ایک شہر ہے. انڈیکس میں اس کا طول و عرض دیا ہے لیکن نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس سے نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ سیلاد اس کے دکن، سیلاد ابھی شہر کا نام ہے، اس کے دکن میں یعنی جنوب میں، جس کا عرض 25 درجے 5 دقیقے ہے. اور مہیش پور اس کے اتر یعنی شمال میں ہے جس کا عرض 25 درجے 8 دقیقے. اور سیلاد سے بنسبت مہیش پور کے قریب ہے اس لیے میجرا کا عرض 25 درجے 6 دقیقے. اب دیکھیے گا یعنی کہ جو جانب جنوب شہر ہے تو وہ 25 درجے 5 دقیقے ہے اور جانب شمال جو ہے وہ 25 درجے 8 دقیقے. تب پتہ کیا چلا ان دو شہروں کے درمیان 3 دقیقے کا فاصلہ ہے. اور دیکھا یہ کہ دونوں کے مقابلے میں زیادہ قریب کس سے، تو زیادہ قریب نا یہ سیلاد سے. سیلاد زیادہ قریب ہے تو اس کی وجہ سے کیا کیا کہ سیلاد سے اس کے دقیقوں کو لے لیا اور 1 دقیقہ بڑھا لیا کہ تقریباً 1 دقیقہ ہوگا. لیکن یہ خود ہی بیان فرما دیا کہ یہ تخمینی ہوگا. یہ تو ہو گیا عرض بلد. اور پورب یعنی مشرق اس کی ذرا اتر یعنی شمال دبتا ہوا 12 خرد ہے جس کا طول 85 درجے 27 دقیقے ہے. اور بازید پور غربی اس سے پچھم یعنی مغرب ہے جس کا طول 80 درجے 20 دقیقے ہے. یعنی کتنا فاصلہ ہو گیا، 85 درجے 20 دقیقے یعنی 7 دقیقے کا فاصلہ ہے. مگر میجرا 12 سے بنسبت بازید پور کے قریب ہے اس لیے اس کا طول ہم نے کیا تفاضل نکال لیا. 27 اور کیا بنے گا، آدھا کر دے تو 3.5 بنے گا. انہوں نے پورا 4 لے لیا اور 85 درجہ 24 دقیقہ قرار دیا. اس طریقے سے آپ طول بلد وغیرہ نکال بھی سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ وہ بھی ہے کہ جو آپ نے زبدۃ التوقید اور منار التوقید میں پڑھا تھا کہ فی دقیقہ اشاریہ 19 میل کا تفاوت ہوگا. 19 تھا یا 14 تھا، تو ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ چیک کر لیں کتنا کلومیٹر. جی کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کا کہ اس کے قریب ہے اور اس سے دور ہے. وہ تو جو بندہ جس شہر میں ہوگا اس کو یہ تو پتہ ہی ہوگا نا. یہ تو آپ کو دیکھنا ہی ہوگا کہ کون سا قریب ہے. جس شہر کے لیے نکال دیں اتنا تو اندازہ ہونا ہی چاہیے ورنہ تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کتنا میل دور یا قریب یا کلومیٹر ہے تو آپ وہ والا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں
کہ اب مجھے مکمل یاد نہیں آ رہا، اشاریہ 19 تھا یا 14 تھا یا اس کے علاوہ کچھ تھا. تو اگر آپ نے اشاریہ 14 میل کا فرق آ جاتا ہے، اگر ہم فرض کر دیتے ہیں وہاں پہ اشاریہ 14 تھا تو آپ 1 دقیقہ بڑھا لیں، اور اگر اشاریہ 28 کا فرق آ جاتا ہے تو آپ 2 دقیقہ بڑھا لیں. اس طرح سے بھی کر کے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے. دوسرا حاشیہ، قولہ نصف النہار حقیقی، یعنی آفتاب دائرہ نصف النہار کس وقت آئے گا، یہ وہ وقت ہے جس سے کہ متصل ہی وقت ظہر شروع ہوتا ہے. نصف النہار نکالنے سے وقت ظہر کی ابتدا معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے. قولہ مرصد، اب یہاں پر ایک لفظ ابتدا کے اندر ذکر کیا تھا مرصد. اگر کتاب آپ کے پاس ہاتھ تو ابھی میں اس میں پیچھے کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لفظ مرصد آیا تھا، اس کے اوپر حاشیہ ہے. رصد کی جگہ، مرصد کا معنی کیا ہوا؟ رصد کی جگہ. رصد راصد کی جمع ہے، جس سے خدم خادم کی جمع ہے. لغتاً راصد اس شخص کو کہتے ہیں جو حراست کے لیے انتظار کرے. پھر رصد کا لفظ اس جماعت کے لیے مستعمل ہوا جو آلات رصد میں نظر کرتے اور کواکب کی نگہداشت کرتے ہیں کہ کس وقت کون سیارہ مثلاً فلاں جگہ آئے گا. اس کے بعد رصد اس جگہ کا نام ہوا جہاں کواکب کا انتظار کرتے ہیں. تسمیۃ للمحل باسم الحال، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو محل کا نام رکھ دینا خلول کرنے والے کے ساتھ. حقیقت دیکھا جائے تو رصد کہتے ہیں بیٹھنے والوں کو، لیکن اب رصد نام رکھ دیا اس جگہ کا جہاں پر بیٹھا جا رہا ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مجاز مرسل کا، کہ یہ وہ کنایہ پایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر مختلف کنایات ہوتے ہیں کہ مستقبل کا اعتبار کرتے ہوئے، ما یقولو کا اعتبار کرتے ہوئے، ما کانا کا اعتبار کرتے ہوئے، ساری کی ساری چیز ہوتی ہیں. تو اس میں ایک تسمیۃ للمحل باسم الحال بھی ہے. اور اس میں مجاز در مجاز ہونے کی وجہ سے میں نے بلفظ مرصد تعبیر، لوگ رصد ہی بولتے ہیں لیکن میں نے رصد کے لفظ ان کے مرصد بول ڈائریکٹ اس میں ضرب کا صیغہ بنا دیا تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے، لہذا میں نے اس کا تجاوز کر لیا. مصنف فرما رہا یعنی جس جگہ واقفین حی کواکب کا انتظار کرتے ہیں، حیت کے شوقین بادشاہ و رؤسا اپنے یہاں رصدگاہ قائم کرتے، اس فن کی تحقیقات کیا کرتے جن میں مشہور رصدگاہ یہ ہے. رصد اقلیدس رومیہ کبریٰ میں رصد ابرخس، اسکندریہ میں رصد بیت الموس، رصد مامون رشید بنی موسیٰ، رصد مراغہ، رصد سمرقند جسے افضل المحدثین مرزا الغ بیگ ابن موسیٰ رومی، معروف قاضی زادہ شارح ملخص شگمینی، مولانا غیاث الدین جمشیدی کاشانی، مولانا علی کوش جی رحمہ اللہ تعالی. اچھا ایک لائن رہ گئی، افضل المحدثین مرزا بیگ ابن شامر کو میں نے ایک لائن چھوڑ دی تھی، وہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں. جس سے افضل المحدثین مرزا الغ بیگ ابن شاہرخ بن امیر تیمور گورگان صاحب قرآن نے بنوایا. اس وقت کے 3 مشاہیر زمانہ ان کے معین و مددگار تھے، علامہ موسیٰ رومی معروف بقاضی زادہ شارح ملخص چگمینی، مولانا غیاث الدین جمشیدی کاشانی، مولانا علی کوشجی رحمہ اللہ تعالی. پھر 8ویں رصدگاہ ہندوستان میں رصد محمد شاہی، بنارس میں رصد مان سنگھ جس کے بعد اشانت ابھی موجود ہے، صاحب گنج گیا میں رصد بہادر خان جسے مولوی غلام حسن صاحب جومپوری نے احتشام الدولہ مبارز الملک راجہ خان بہادر نصرت جنگ کہہ کر قائم کیا تھا، نصرت جنگ سے کہہ کر قائم کیا تھا،
اور اپنی تحقیقات کی بنا پر ایک ضخیم کتاب زیج بہادر خان نے تصنیف کی، جس فن میں بہت ہی بے مثال اور نایاب کتاب ہے۔ مگر ان سب رصدگاہوں میں اعلیٰ و اجد وہ ہے جو گرینچ میں ہے۔ یہ جگہ لندن سے بہت ہی قریب 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے ہر سال نوٹیکل المینک نامی کتاب شائع ہوتی ہے، جس میں آفتاب و ماہتاب اور دیگر کواکب کے متعلق بہت ہی کارآمد باتیں ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں تمام جداول اسی المینک سے نقل کروں گا تاکہ مسلمانوں کو نہ ہو۔ اگر کوئی صاحب مزید تشفی اور تحقیق کے لیے اس کتاب کو منگوانا چاہے تو ٹھیکر اسپرنگ کی دکان کلکتہ یا بمبئی سے منگوائے، اور نیومین اینڈ کو نمبر 4 دلہوزی اسٹریٹ کلکتہ سے یہی المینک مبلغ 8 روپے کو مل سکتی ہے۔ سارے تفصیلی بتا دی کون سی دکان سے ملے گی اور کتنے روپے کی ملے گی۔ آج کل فصل طول ہر جگہ کا گرین ہی سے لیا جاتا ہے۔ فصل طول یعنی وہ درجہ و دقیقہ کے گرینچ اور مقام مطلوب وقت کے درمیان ہو، اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کتاب کو منگوانا چاہیے، جو محکمہ سروے انڈیا نے ہر صوبے کا الگ الگ شائع کیا ہے۔ اس میں ہر شہر، اسٹیشن، ریاست، قصبہ، مشہور دیہات کا طول عرض دیا ہے۔ ہر صوبے کی قیمت 8 آنا قیمت کو اس پتے سے ملتی ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا سینٹرل پرنٹنگ آفس۔ اس کتاب کا رکھنا توقیر دان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک لانگیٹیوڈ اور جب تک طول و عرض معلوم نہ ہوگا وقت نہیں نکل سکتا۔ اگرچہ نقشے اور ایٹلسوں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، مگر اس میں طوالت اور وقت ہے، اور اس کتاب کے ذریعے طول و عرض معلوم کرنے میں بہت آسانی ہے۔ نصف النہار کے لیے تو صرف طول کی ضرورت ہے، مگر بقیہ اوقات میں عرض کی بھی ضرورت ہوگی۔ اب علم ابجد جب 4 دقیقہ آیا تھا، یہ صرف دال ہے جس کے عدد باقاعدہ ابجد 4 ہے۔ یہ صرف حیت میں بشکل حمزہ لکھا جاتا ہے، حیت توقیت والے اس خیال سے کہ اعداد غلط ہو جاوے۔ درجہ دقیقہ وغیرہ کو حروف تہجی سے لکھتے ہیں اور ان سے وہی اعداد مراد لیتے ہیں جو باقاعدہ ابجد مشہور ہیں۔ اب دیکھیے تمام کے تمام یہ آپ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے آپ اس کو پڑھنے، الف کا ایک با سارے کے سارے ان کے بیان کر دیے، مگر ان کے لکھنے میں کچھ فرق کیا ہے۔ ہاں کے نیچے یا کے نیچے نقطہ نہیں دیتے، جیم کو صرف نصف دائرے سے اس طرح لکھتے ہیں جس طرح ملائی بنا کے دکھا دیا، اور اس میں نقطہ نہیں دیتے۔ دال بشکل حمزہ لکھتے ہیں، زا میں بھی نقطہ نہیں دیتے۔ ہاں پوری دائرہ سے لکھتے ہیں، یہ دائرہ لفظ ہے۔ اور جیم و ہاں میں یہی فرق ہے کا اور فا اس طرح لکھتے ہیں۔ اب یہ کاف لکھ کے بتا دیا انہوں نے۔ اچھا یہ کا الگ اور فا الگ نہیں ہے، بلکہ کاف ہی پورا لفظ ہے۔ کاف یہ گیپ اس سے غلط آ گیا ہے، کاف اس طرح لکھتے ہیں، کاف کو لکھ کے آگے انہوں نے بیان کر دیا۔ اور اگر 21 لکھنا ہو تو کا، اور 22، 23، 24 وغیرہ لکھنا ہو تو یہ ڈنڈی موڑ کے بنائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ لکھیں گے علیحدہ مرکز نہیں دیتے، کہ اگر مرکز بھول جائے تو قد کی جگہ لد ہو جائے، یعنی 24 کے بدلے 34۔ نون اس طرح لکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بالکل ایک الگ اسٹائل ہے۔ شین، عین، صاد وغیرہ کو اس طرح سے لکھتے ہیں، سا، آ، اور یہ سارا کا سارا۔ اور نقطہ لکھنا ہو ہوگا تو اس پر تشدید دے دیں گے، انہیں حروف کو قائم مقام اعداد کر کے جملہ، حسابات، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم
میں کام میں لاتے ہیں اور ازنجا کے برخلاف عادات یہاں داہنے طرف سے بائیں کو جاتے ہیں، اس لیے پہلے درجے کو، پھر دقیقے، پھر ثانیہ، پھر ثالثہ کا مرتبہ ہے. پہلے 1000 ہوگا، تب سینکڑا، اس کے بعد دہائی، پھر اکائی. مثلا 1972 ہوگا تو لکھیں گے غز 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 ات. اور اگر 2000 یا 3000 لکھنا ہوگا تو غین کے اول با یا جیم وغیرہ زیادہ کریں گے. اگرچہ اس قدر کثیر اعداد کی ضرورت نہیں ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ دور تام یعنی دائرے کے مکمل چکر کے 360 عدد تک بنانا ہوگا. انشاءاللہ آگے ستینی نظام کا تعارف ہے. ٹائم چلے ابھی 1 منٹ دیکھ لیتا ہوں ٹائم کتنا ہے. چلے ابھی 2-3 منٹ ہے، اس کو پڑھ لیتے مزید. چلے ادھر تک ہی رکھے، آگے حاشیہ یہ طویل ہے تو یہ ایک بات مکمل ہو گئی، پھر بات مکمل نہیں ہوگی تو رہ جائے گی. کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجیے. یا آپ نے گروپ کے اندر وہ میسج دیا اس کا روزانہ کلاس کا، تو اس میں پوچھنا تھا کہ اگر 5 دن کی کلاس کر لی جائے، 2 دن اصل میں چھوڑ ہوگی دی جائے. 5 نہیں، عموماً کچھ نہ کچھ میری مصروفیت آ جائے گی جس کی وجہ سے کلاس نہیں ہوگی. لیکن اعلان اب جس دن مجھے کرنی ہوگی اس دن مجھے میسج کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے میں نے مطلق اعلان کر دیا کہ ہوگی. لیکن عموماً بہت مشکل ہی ہے کہ ہفتے میں 7 دن کلاس ہو. ٹھیک ہے. اصل میں جس دن کلاس نہیں تو اس دن تیاری کا زیادہ موقع مل جاتا ہے، کیونکہ جامعہ کا بھی پڑھنا ہو تو دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے. خیر ویسے ارادہ ہوتا تو یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن چلیں انشاءاللہ اس طرح سے رہے گی کیفیت. کبھی اس طرح سے چھٹی ہو ہی جائے گی، کیونکہ اب مجھے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے اس کی. تو جس دن وقت میں ملتا ہے یا کوئی اور مصروفیت آ جاتی ہے تو پھر میں کلاس کو اسکپ کر دیتا ہوں، کیونکہ تیاری ضروری ہے. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عموماً آ جائے گی. اب میں نے بار بار مجھے میسج نہ کرنا پڑے، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اعلان روز کا ہی کر دیا. اور ابھی کو مشقیں آ بھی نہیں رہی ہیں، مشقیں یعنی کہ ابھی آ گئی. اب آپ اتنا آگے تک چلتے رہیں گے، 100-150 صفحات 50 صفحات تک تو آپ کی کوئی مشق ہی نہیں آئے گی. ٹوٹل اس کتاب کے اندر مشقیں 5 سے 6 آنی ہے کہ آپ کو پورا مہینہ کتاب پڑھنی ہے اور 5 سے مشقیں آنی ہے. اب آج کوئی مشق نہیں آئی، آج آپ کو مشق کرنے کا پورا وقت ملے گا. اس طرح سے چلتی رہے گی کہانی، کبھی اوپر نیچے، زندگی کا حصہ. مزید کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. سر یہ جو ہم نے فتاوی رضویہ کا جو ہمیں اس کے لیے تھوڑا آگے دے سکتے ہیں؟ آواز آپ کی ہلکی ہو گئی. جی وہ میں کہہ رہا تھا فتاوی رضویہ کا نا، ابھی ہم نے وہ نیت تو کی تھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، لیکن ٹائم نہیں مل سکا. لیکن وہ کام ہو جائے گا، اتنا لمبا نہیں ہے انشاءاللہ. تو تھوڑا ٹائم مزید مل سکتا ہے اس مہینے کے اندر تک، وہ ہم انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو کر کے. کوشش فرمائیں کہ نومبر کے مہینے میں ہو جائے. جی اس مہینے انشاءاللہ امید ہے ہو جائے گا انشاءاللہ. اس مہینے نیت کر لی ہے اس کو سٹارٹ کر کے، تو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ چلیے بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.